عام بندہ جو CD70 استعمال کرتا ہے اس کو آپ کیسے کنونس کریں گے EV بائک یوز کرنے پہ؟ الیکٹرک بائکس کو چلانا آسان ہے, اس میں کوئی کلچ نہیں ہوتا, گیئرز نہیں ہوتے, اٹ از ایزیئر ٹو رائڈ. 70 کا یوزر ابھی الیکٹرک بائکس پہ کیوں نہیں موو کر رہا؟ کیونکہ وہ بہت سارا فریڈم لوز کر جاتا ہے. جو بندہ بائک استعمال کرتا ہے اس کو کیا کیا ایسی ہیزیٹیشن ہے ٹو سوئچ فرام اے پیٹرول بائک ٹو این الیکٹرک بائک؟ Experience of owning a bike is for electric is still not better than owning a petrol bike. You lose the freedom to go anywhere you wanted. ابھی تو بہت سارے لوگ پیٹرول کی بائک لیتے ہیں, ایک دوسرے شہر بھی چلے جاتے ہیں, وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. پاکستان میں آلریڈی وہ لوگ بائکس یوز کرتے ہیں جو آف کورس گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے یا گاڑی کھڑی ہے وہ بائک پریفر کریں گے تاکہ پیٹرول زیادہ اسپینڈ نہ ہو. سو دیر از اے ہیوج پرائز فیکٹر انوالوڈ. میری نظر میں ابھی بھی EVs are more expensive. اگر آپ ریئلی ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں, اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اچھا 70 cc کیونکہ 1.5 لاکھ کی ہے یا ہونڈا CD70 160 کی ہے, EV بائک یہ بھی 160 کی ہے یا یہ 120 کی ہے, لیکن وہ بڑی انڈر پاورڈ بائک ہے. وہ بائک میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے جو 70 cc بائکس میں ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈکاسٹ. دس از یور ہوسٹ یسرا حمید. الیکٹرک وہیکل سے ریلیٹڈ دیر از سم انٹرسٹنگ ڈیٹا دیٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو گائز. یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو کہ 2022 میں پاکستان میں 2000 الیکٹرک بائکس بکی تھیں. 2023 میں دس نمبر مووڈ ٹو 6000. 2024 میں ہم نے 33,000 بائکس بیچی اور فائنلی 2025 میں اکارڈنگ ٹو دا پروجیکٹڈ نمبرز دیر ور 100,000 بائکس یعنی 1 لاکھ بائکس بکی تھیں. یہ نمبر 2000 تک لمیٹڈ کیوں نہیں رہا یا 2 ملین تک ایکسپینڈ کیوں نہیں ہوا؟ اس طرح کے بہت سارے اور سوال پوچھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان موجود ہیں. وی ہیو ود اس حسن اقبال خان. ہی از دا CEO آف زپ ٹیکنالوجیز. السلام علیکم حسن, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم آلسو گڈ. ویلکم ٹو دا شو. ہمیں بالکل سمپل 1-2 لائنس میں یہ بتائیں کہ زپ ٹیکنالوجیز کرتی کیا ہے؟ زپ ٹیکنالوجی از بلڈنگ الیکٹرک وہیکلز فار میس مارکیٹ اڈاپشن اسٹارٹنگ ود پاکستان. بیسیکلی ایمرجنگ مارکیٹس میں سملر پاکستان جیسی نیڈس ہیں, تو واٹ وی آر ڈوئنگ از کہ پاکستان میں بلڈ کرتے ہیں, پاکستان کی مینوفیکچرنگ کو جو کاسٹ ایفیشینٹ ہے اس وقت اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور پھر پہلے پاکستان کی نیڈ کو فلفل کرتے ہیں اور پھر باقی ایمرجنگ مارکیٹس میں بھی پروڈکٹ کو لے کے جاتے ہیں. یو ول بی ٹارگیٹنگ ٹورڈز ایکسپورٹ ایز ویل پرائمرلی. بالکل ونڈرفل. اچھا حسن مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام بندہ جو CD70 استعمال کرتا ہے اس کو آپ کیسے کنونس کریں گے EV بائک یوز کرنے پہ؟ واٹ آر دا ڈفرینسز اور بینیفٹس ہی اور شی از گنا گیٹ بائی یوزنگ این ای بائک؟ جی ابھی ہم آلریڈی وی آر سیئنگ کہ الیکٹرک بائکس کو چلانا آسان ہے, اس میں کوئی کلچ نہیں ہوتا, گیئرز نہیں ہوتے, تو اٹ از ایزیئر ٹو رائڈ. دوسرا یہ کہ الیکٹرک بائکس کے اندر مینٹیننس بھی کم ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک لوگوں کو یہ بات تو سمجھ آ چکی ہے, بہت سارے لوگوں کو. جو ابھی ہرڈل ہے کہ وہ 70 کا یوزر ابھی الیکٹرک بائکس پہ کیوں نہیں موو کر رہا, کیونکہ وہ بہت سارا فریڈم لوز کر جاتا ہے جو اس کے پاس ہے, نہ صرف بائک کو ٹھیک کروانے کا, ٹوٹ پھوٹ ہو جائے اس کو ٹھیک کروانے کا, اور اگر کوئی مسئلہ آ جائے بائک کو مکینک پہ لے جانے کا, وہ بھی فریڈم لوز ہو جاتا ہے. اور پھر کبھی کبھی ان کو لمبا ڈسٹینس چلنا بھی پڑتا ہے, ایون اف اگر وہ دن میں 40-45 کلومیٹر سے زیادہ نہیں چلتے تو دے سم ٹائمز نیڈ ٹو گو 100 کلومیٹر دور, تو وہ پھر وہ نہیں کر پاتے. تو یہ الیکٹرک بائکس کے یہ ہرڈلز ہیں جو کہ ہم سولو کر رہے ہیں. ہم نے 1 منٹ کی چارجنگ دی ہے تھرو بیٹری سواپ, اور ہم اسٹیشنز لگا رہے ہیں جگہ جگہ. اس وقت 16 اسٹیشن لگ چکے ہیں لاہور میں. اور پھر یہ کہ ہم جو آفٹر سیل سپورٹ ہے اس کے لیے ہم نے پراپ اپ کیے ہیں, لوکل ورک شاپس کو ٹرین کیا ہے, زپ سرٹیفائڈ یا زپ ہم اسے کہتے ہیں زپ آتھورائزڈ ورک شاپس, وہ بھی ہم نے 10 ٹرین کر دی ہیں. تو ہم اس ایکو سسٹم کے ساتھ آ رہے ہیں کہ 70 کا یوزر جس کو وہ سارا فریڈم اویلیبل ہے, وہ اگر سوئچ کرتا ہے تو وہ لوز نہ کرے وہ فریڈم, بلکہ اس کو لگے کہ اس نے اپ گریڈ کیا ہے. صرف ایسا نہیں کہ میں نے بچت کی تحت میں نے الیکٹرک پہ موو کر دیا اور بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر دیا ہے. ہم وہ اگر دیکھے گا ہماری آفرنگ کو تو اسے نظر آتا ہے کہ اس کی جو فریڈم ہے وہ اسی طرح سے مل رہا ہے اس کو. تو ابھی ہمارا نیٹ ورک اتنا بڑا نہیں ہے, دوسرے شہروں میں ابھی نہیں ہے, لیکن یہ دیٹس دا پیتھ کہ آپ لاہور سے سٹارٹ کریں, ایکسپیرینس وہی دیں جو کہ سوئچ کروا دیں,
تو اس لیے ہمارے پاس بہت سارے یوزر ہیں جو CD70 یا 70cc بائکس ان جنرل سے موو ہوئے ہیں, اور ایون 1 to 5 سے موو ہوئے ہیں, کیونکہ ہماری بائک تھوڑی سی زیادہ پاورفل ہے. تو وی ایکچولی بلیو کہ فیئر کمپیریزن پاور وائز از ناٹ 70cc بلکہ 100+ CCs سے کمپیریزن ہوتا ہے. 125cc کے درمیان کی بائک ہے ہماری. ونڈرفل. آئی تھنک پاکستان جیسی مارکیٹ جس میں 2 ویلرس کی پینیٹریشن اتنی زیادہ ہے, اس میں اٹس اونلی نیسسری کہ آپ کا پروڈکٹ نہ صرف کسٹمائزڈ ہو تھرو مینوفیکچرنگ فار دا ڈومیسٹک نیڈس, بٹ آلسو باقی ہاف جو ہے اس کا وہ اس کے ایکو سسٹم اور جو چارجنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے پہ اور لائک یو مینشن پوسٹ سیلز سپورٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو بائی پرووائڈنگ دیٹ سیکنڈ ہاف آف اٹ جو بہت سارے پرووائڈرز اس وقت اوور لک کر رہے ہیں, دیٹ پرووائڈس دا کمپلیٹ ایکسپیرئنس جو کسی کو بھی ایک 70cc وہیکل سے بائک سے EV پہ شفٹ کرنے میں ہیلپ کرے. بالکل دیٹس دا گول. بالکل دیٹس ہاؤ وی سی اٹ. اچھا Hassan, before we dive into the entire technical discussion, I really want to understand کہ 10 سال پہلے when you started your journey or you were in the middle of your journey, تو آپ نے foresee کیا تھا کہ 10 years later you will be founding this startup, یا پاکستان کی مارکیٹ میں یہ کیپیسٹی بھی ہوگی کہ ہم EV 2 wheelers بنا رہے ہوں گے؟ جی 10 years ago میرے اندر تو ایک ڈیزائر تھی کہ پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی ضرور بنائی جائے جو کہ پاکستان کو ورلڈ اسٹیج پہ ریپرزینٹ کرے. وہ کمپنی کیسی ہوگی, کس فارم میں ہوگی, یہ نہیں تھا کلیئر. لیکن جب 2021 میں ہم نے الیکٹریفیکیشن ویو کو چلتے دیکھا گلوبلی, تو اس ٹائم پر پاکستان کی کنڈیشنز کو دیکھا گیا تو نظر آیا کہ یہاں پہ وہ جو اپرچونیٹی پوری دنیا کو ملی ہے کہ وہ اپنی آٹوموٹیو انڈسٹری کو ری انوینٹ کرے, پاکستان واز ناٹ ڈوئنگ دیٹ. اور ابھی بھی میں کہوں گا نہیں, وی آر ناٹ اسٹل ڈوئنگ اٹ, although we are attempting it as a company. We are small right now, لیکن ایز اے ہول پاکستان کا ایفرٹ اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہا ابھی بھی. ہم ابھی بھی کٹس کو اسمبل کرنا چاہتے ہیں اور بیچنا چاہتے ہیں کوئکلی. تو دیٹس ویئر وی آر. اور اس وقت جو ہم نے گیپ دیکھا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں گراؤنڈ اپ سے کمپنی نہیں بن رہی جو کہ ایکسپورٹ کر سکے. اگر آپ امپورٹ کر کے کٹ لائیں گے تو آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے پوری ٹیکنالوجی کی تو آپ اس کو امپروو کیسے کریں گے؟ تو انوویشن کیسے لائیں گے؟ تو یہ گیپس ہمیں نظر آ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہے, سکلز ٹھیک ہے وہ والا ابھی نہیں ہے, لیکن فاؤنڈیشن تو ہے نا مینوفیکچرنگ کی. پچھلے 60 سال سے ہونڈا, سوزوکی اور باقی پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو پاکستان کے پاس مینوفیکچرنگ بیس ہے. اگر ہم پیٹرول بائکس بنا سکتے ہیں تو ہم تو کیونکہ مینوفیکچرنگ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ بیس ہے, لیکن جو وہیکل کو گراؤنڈ اپ سے ڈیزائن کرنا, ایک پروڈکٹ کے طور پہ لانا اپنے انوائرمنٹ کے لیے, وہ والی نو ہاؤ اسکلز ہے نہیں. اور ہمیں یہ نظر آیا کہ اگر ہم یہ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو وی ول اینڈ اپ ود اے پروڈکٹ وچ ناٹ اونلی سروس پاکستان, اینڈ اف اٹ سروس پاکستان ویل اٹ کین سرو ایوری ویئر. کیونکہ جو پاکستان کا والٹ سائز ہے, ارننگ پاور ہے, اگر اس کی کنسٹرینٹ میں رہ کے آپ بہت اچھا ایک پروڈکٹ بنا لیتے ہیں تو وہ پھر ایکسپورٹ بھی اگر آپ کریں گے تو آپ کے مارجنس بھی اچھے ہیں. آئی تھنک پاکستان از اے گڈ مارکیٹ ٹو ٹیسٹ آؤٹ 2 wheelers. آپ نے مینشن جو کیا ہے دیٹ پوائنٹ از مینلی ریوالونگ اراؤنڈ دا پروڈکشن سائڈ. پاکستان میں اڈاپشن سیمز سلوور بیکاز پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ کی طرف زیادہ فوکس نہیں تھا ہمارا. دوسری سائڈ کنزیومرز کی ہے کہ کنزیومرز میں بھی ہیزیٹیشن ہے. وی ول ٹچ اپون بوتھ آف دیز because I think دونوں سائڈس بہت امپورٹنٹ ہے. اڈاپشن میں مسئلہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے. رائٹ, بیسکلی یہی ہو رہا تھا نا کہ جب آپ ایک کوئک ونس کے لیے بلڈ کر رہے ہیں پروڈکٹ کو تو آپ بہت ساری چیزیں مس کر رہے ہیں. کیونکہ اڈاپشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسا ایکسپیرینس دے رہے ہیں لوگوں کو جو ان کے ایگزسٹنگ ایکسپیرینس سے بہتر ہو. اب آپ یہ تو کر سکتے ہیں, اور یہ کہہ رہے تھے لوگ اس وقت بھی کہ دیکھیں جی کتنی چیپ ہے الیکٹرک موٹر سائیکل کو رن کرنا, آپ کی کتنی زیادہ بچت ہے. لیکن وہ جو لارجر پکچر تھی ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ, جس میں آپ کو 3 سال بعد کیا پرائسز پے کرنی پڑتی ہیں, کون سے لمیٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے, کون سے فریڈمز کو لوز کرنا پڑتا ہے الیکٹرک پہ آ کے, وہ دے ور ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. تو ہمیں تھا کہ اگر ہم ریئل پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کریں پاکستان کے حساب سے
تو وی ول ایڈریس دیز ایسپیکٹس ایز ویل. یعنی کہ آپ کا چارجنگ ٹائم منٹس میں ہونا چاہیے. آپ پیٹرول کیونکہ 1 منٹ میں بھروا لیتے ہیں, اور جگہ جگہ ایسے اسٹیشن ہونے چاہیے جہاں پہ آپ یہ کر سکیں. تو دیٹس وائی وی وینٹ دس راؤٹ کہ ہم بیٹری سواپنگ کریں گے, جس میں 1 منٹ میں ریفیول ہو جاتی ہے آپ کی بائک, اور وہ اسٹیشنز ہر جگہ لگائیں گے جہاں جہاں ضرورت نظر آتی ہے. بس اس کو گرو کریں گے نیٹ ورک کو. تو دیٹس ویئر وی اسٹارٹیڈ. اور سافٹ ویئر کو ہم استعمال کریں گے اپنی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے. کیونکہ جب آپ ریڈ کرتے ہیں یوزر بیہیویئر کو اور ہیلتھ کو بائک کی تھرو سافٹ ویئر, دین یو کین پری ایمپٹیولی سی کہ کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں, ڈیگریڈ تو نہیں ہو رہی بیٹری, اور کہاں کہاں اسٹیشن لگنے چاہیے. تو وہ سارا پروسیس ہم سافٹ ویئر کے تھرو ریڈ کر پا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سو آئی ول بریک اٹ ڈاؤن اوور ہیئر تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا کلیئرلی ان پوائنٹر سمجھ آئے. ہم ایک یہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مینوفیکچرنگ لوکلی نہیں ہو رہی. اس سے آبویسلی یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ڈومیسٹک مارکیٹ کی جو نیڈز ہیں, پاکستانی مارکیٹ کی بہت اسپیسیفک نیڈز ہیں. اگر ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں, دا ٹریفک, دا ڈسٹینسز دیٹ پیپل ہیو ٹو ٹریول, آئی تھنک وہ بہت ڈفرینٹ اسپیسیفک ہیں پاکستانی مارکیٹ کے, رائٹ؟ سو دیز آر ون آف دا gaps that you guys are targeting towards. Please help me understand کہ Zip Technologies میں you guys are aiming towards manufacturing the bikes yourselves in Pakistan. ٹھیک ہے. ہمارا جو فرسٹ ورژن جو ابھی نکلا ہے اٹس کمپلیٹلی ڈیزائنڈ, فریم بھی ہم نے خود بنایا ہے. ونڈرفل. اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں باہر سے لانی پڑی ہے کیونکہ وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اس کوالٹی کی, لیکن وی اون دا انٹائر IP. That's wonderful. I think that's very progressive for the overall economy of Pakistan as well. ہمارا مسئلہ ہمیں سب سے زیادہ یہ چیز سیٹ بیک کرتی ہے کہ we are dependent on import. ہمارے مینوفیکچرنگ پلانٹس یہاں ہیں ہی نہیں. So I think that's very progressive for the auto industry in general as well. دوسری چیز میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں حسن کہ فی الحال I was discussing the numbers with you before this as well کہ ہم لوگوں نے 2022 میں 2000 ای وی بائک سے اسٹارٹ کیا, اور 2025 میں دا پروجیکٹڈ نمبرز ور 1 لاکھ ای وی بائکس. اس کے باوجود اوور آل جو 2 ویلرس پروڈیوس ہو رہے ہیں اس کا صرف 5% ای وی کا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ 2 ٹرینڈس دیکھ رہے ہیں. ایک یہ کہ نمبرز اوور دا ایئرز امپروو ہوئے ہیں. 2000 سے 1 لاکھ, اٹس اے گڈ لائک ڈیسنٹ جمپ. ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ ہمیں امید نظر آ رہی ہے کہ پیپل آر انٹرسٹیڈ, دیر از سم پوٹینشیل. But at the same time, 5% of the total bike market, that's still less, right? تو آپ کا کیا اوپینین ہے کہ جو گروتھ ابھی تک ہوئی ہے, پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کس کس چیز کا رول ہے. از اٹ دا مینوفیکچررز دیٹ آر کمنگ ان, نیو پلیئرز جو آ رہے ہیں ان کا رول ہے, یا گورنمنٹ کی پالیسیز امپروو ہوئی ہیں, اور واٹ ڈو یو تھنک از دا کاز؟ جی, گورنمنٹ کی پالیسی کا ڈیفینیٹلی رول ہے, کیونکہ اس کی پالیسی کی وجہ سے بہت سارے نئے پلیئرز آئے ہیں, امپورٹرز بھی اور لوکل مینوفیکچررز بھی. جیسے پالیسی کے مطابق تو وی شوڈ بی انسینٹیوائزڈ وی ایز اے مینوفیکچرر, جس میں ابھی تھوڑے سے گیپس ہیں, ان کی بعد میں بات کریں گے. لیکن پالیسی کا دیکھ کے ہی ہم لوگ آئے کہ اچھا پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ کہ بہت سارے پلیئرز جب آ گئے ہیں تو دیٹ آلسو ہیز لیڈ ٹو دی اپ ٹیک. اب وہ اپنے اپنے پروڈکٹس, زیادہ تر تو چائنیز پروڈکٹس ہیں, وہ آئے ہیں. تو اٹس اے میسو مارکیٹ اینڈ لاٹ آف نیو پلیئرز ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دی اپ ٹیک ان اڈاپشن فرام 2022. تو آئی تھنک دونوں کا رول ہے, لیکن اٹ اسٹارٹس ود دا پالیسی آبویسلی, ادروائز کوئی آئے گا نہیں. ایگزیکٹلی. آئی تھنک دیر از دس پیو اسکیم آف دا گورنمنٹ ایز ویل, وہ بھی سبسڈائز کر رہے ہیں 2 ویلرز اور 3 ویلرس کے لیے. تو آئی تھنک دیٹ از ویری پروگریسو اینڈ ہوپ فل ٹو سی کہ گورنمنٹ از آلسو انڈورسنگ کلین انرجی اور ای ویز کا کلچر وہاں سے, بیکاز نو میٹر ہاؤ مینی مینوفیکچررز وی ہیو, جب تک گورنمنٹ کا سپورٹ نہیں آئے گا تو وہ سیٹ بیکس آتے رہیں گے. اگر ہم ایک جنرل نارمل بائک کنزیومر کی بات کریں, جو بندہ بائک استعمال کرتا ہے, اس کو کیا کیا ایسی ہیزیٹیشن ہے ٹو سوئچ فرام اے پیٹرول بائک ٹو این الیکٹرک بائک آپ کی نظر میں؟ جی, وہی جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایکسپیرئنس آف اوننگ اے بائک از فار الیکٹرک از اسٹل ناٹ بیٹر دین اوننگ اے پیٹرول بائک.
تو مین ہیزیٹیشن یہیں سے آتی ہے. And what exactly What is it the means is experience کہ that's lacking? ایک تو یہ کہ یو لوز دا فریڈم ٹو گو اینی ویئر یو وانٹ اٹ. کہیں ابھی تو بہت سارے لوگ پیٹرول کی بائک لیتے ہیں ایک دوسرے شہر بھی چلے جاتے ہیں, رائٹ. تو اٹس ناٹ جسٹ ود ان دا سٹی, تو وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب وہ بائک خراب ہوتی ہے, ٹوٹتی ہے, پھوٹتی ہے, آفٹر سیل سپورٹ کا وہ لیول نہیں ہے جو کہ آپ کو پیٹرول بائکس میں ملتا ہے. جگہ جگہ میکینکس ہیں, ٹرینڈ ہیں, مختلف قسم کے برانڈس کو ہینڈل کرنے کے لیے. پھر اس کو مہنگا بھی بنا دے گا. پھر وہ مہنگا بھی ہو جاتا ہے. جب وہ ٹوٹتی ہے بائک تو پھر وہ چائنا سے اس کا پارٹ آنا ہے. اچھا. تو پھر ظاہر ہے وہ بے شک آپ وہ سارے پارٹس یہاں پہ لوکلی لے آئیں, لیکن اسٹل وہ والی چیز نہیں ہے جو پیٹرول کی انڈسٹری نے کریٹ کی ہے, وہ ایز جو کہ اوور لاسٹ 60 ایئرس کی. اٹ ہیز ٹیکن ڈیکیڈس, تو وہ obviously پھر ای وی کو اس لیول تک پہنچنے کے لیے اٹ نیڈز اٹس ٹائم ایز ویل. اٹس ٹائم, بالکل بالکل, بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. تو اٹس اے گڈ That's true, and I'm really glad that we are. I was reading that there are around 40 to 45 players right now in the market, which let's see if it turns out to be good for us or not, because وہ پھر ان کی سکسیس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اڈاپشن ایز وی آر سیئنگ وہ اتنی کمپیئر ٹو دا نمبر آف پلیئرز وہ اتنی فاسٹ نہیں ہے. اچھا, ہم چارجنگ انفراسٹرکچر کی بات کریں, جب ہم لوگ ای وی کی بات کرتے ہیں تو وہ انکمپلیٹ ہے اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں. ہو از ایگزیکٹلی رسپانسبل فار اسٹیبلشنگ اینڈ مینٹیننگ دا انفراسٹرکچر؟ اس میں کون کون سے پلیئرز رول پلے کریں گے؟ آئی تھنک اگر آپ دوسری کنٹریز کو دیکھتی ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کر رہا ہے. جیسے یو ایس میں تو جیسے ٹیسلا کے اپنے چارجنگ سسٹمز ہیں, اور باقی ریوین بھی اب انہیں پہ آ رہی ہے, اور باقی پلیئرز بھی پرائیویٹ سیکٹر پہ ہی ریلائی کر رہے ہیں. پاکستان میں شاید پرائیویٹ سیکٹر ہی آگے بڑھے گا, کیونکہ گورنمنٹ کو اون کرنا چارجنگ اسٹیشنز ڈزنٹ سیم لائکلی اور وائبل ایدر. تو میں کہوں گا کہ اگین پرائیویٹ سیکٹر ہی ہوگا. اینڈ واٹ ڈو یو تھنک اے گڈ چارجنگ انفراسٹرکچر لکس لائک؟ ہمیں کتنے کلومیٹرس کے ڈسٹینس پہ انسٹال کرنے پڑیں گے, اینڈ ہاؤ مچ از گونا بی گڈ انف فار اے گڈ ایکسپیرئنس فار دا یوزرس؟ آئی تھنک ایکسپیرئنس ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے پیٹرول کا ہے, جگہ جگہ ہر جگہ پہ, کیونکہ لوگوں کا ڈسٹینس ہمیں دیکھ لیا ہے کہ اگر انہوں نے فریلی ٹریول کرنا ہے تو ان کے لیے منیمم تو آپ کو ایوری 3 کلومیٹر پہ رکھنا چاہیے کوئی ٹو اسٹارٹ ود. ٹھیک ہے, لیکن دیٹ ساؤنڈس لائک اے لاٹ آف انویسٹمنٹ اینڈ ورک. بالکل, تو آہستہ آہستہ ہو جائے گی, لیکن ہم جس طرح سے ہم چل رہے ہیں ہم نے اپنے سواپ اسٹیشنس کو فی الحال ایوری 5 کلومیٹر پہ رکھا ہوا ہے. اچھا, جب وہ ڈینسٹی ہو جائے گی تو اس کے بعد اور ڈینس کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. یا اینڈ ہیو یو گائز ریسیوڈ اینی فیڈ بیک فرام دا یوزرز رائٹ ناؤ کہ وہ 5 کلومیٹرس پہ کس طرح سے, ہاؤ ایزی از دیٹ فار دیم؟ تو ابھی ڈفرینٹ یوز کیسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے ہائی یوٹیلائزیشن کیسز ہیں ڈیلیوری رائڈنگ کے, اس میں تو یہ ڈینسٹی ابھی کام کر رہی ہے ہمارے لیے. اوکے. لیکن ہم وی ڈو ہیئر فیڈ بیک فرام یانگو ان ڈرائیو رائڈرز سم ٹائمز کہ انہیں کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی رائڈ نیکسٹ انہیں کہاں لے کے جائے گی. تو اس کیس میں دے وانٹ ایون ڈینسر. I think for them it's more important to have a denser charging infrastructure. We will talk about that feature as well and how you guys targeted delivery riders. لیکن اس سے پہلے میں consumers کی بات کرنا چاہوں گی کہ one of the other hurdles or reasons for hesitation is the price sensitivity factor as well. پاکستان میں already وہ لوگ بائکس یوز کرتے ہیں جو of course گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے, یا گاڑی کھڑی ہے تو وہ بائک پریفر کریں گے تاکہ پیٹرول زیادہ اسپینڈ نہ ہو. سو دیر از اے ہیوج پرائز فیکٹر انوالوڈ. آئی ہرڈ یو سے بفور کہ ای وی بائکس کے ساتھ ہم آلریڈی پرائس والی چیز کو اتنا کیٹر نہیں کریں ان دا لانگ رن, اسپیشلی ود میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری نظر میں ابھی بھی ای ویز آر مور ایکسپینسو. اگر آپ ریئلی ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں, اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اچھا 70 cc کیونکہ 1.5 لاکھ کی ہے, یا ہونڈا CD70 160 کی ہے, تو اب آپ یہ دیکھیں ای وی بائک یہ بھی 160 کی ہے یا یہ 120 کی ہے, لیکن وہ بڑی انڈر پاورڈ بائک ہے. وہ بائک میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے جو 70 cc بائکس میں ہے. تو پھر یو آر گیونگ اپ اے لاٹ آف فریڈم, یو آر گیونگ اے لاٹ آف پاور, اور جو آپ کی مینٹیننس کاسٹ ہے پھر وہ بڑھ جاتی ہے.
ان دا سینس کہ جب وہ ٹوٹتی ہے تو اب آپ کے پاس کچھ جگہ نہیں ہے اس کو ٹھیک کروانے کے لیے سوائے مینوفیکچرر کے پاس جائیں, تو وہ بھی ایک کاسٹ ہے, ہڈن کاسٹ ہے. بٹ وی آر فور سینگ کہ یہ مسئلے ان دا کمنگ فیوچر فکس ہو سکتے ہیں اگر ہمارا انفراسٹرکچر اور اوور آل ایکو سسٹم امپروو ہوتا ہے اور یہ والے کاسٹ کیٹر ہو جاتے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ ای وی از a cheaper experience? بالکل, تو وی بیسکلی نیڈ بگ پلیئرز ہو کین پرووائڈ اے اسٹرانگ آفٹر سیل سپورٹ سروس, جو کہ چائنیز کچھ پلیئرس ہیں جو کہ کر رہے ہیں, اور ہم بھی ہمارا فوکس موسٹلی آفٹر سیل پہ ہے بڑا اسٹرانگلی, لیکن اسی وجہ سے ہم ہر شہر میں ایک دم سے نہیں جا رہے. ابھی آپ کن کن سٹیز میں؟ ابھی ہم صرف لاہور میں ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لاہور کو بہت اچھی طریقے سے سرو کر کے جتنے بھی یہاں پہ لرننگز ہیں اس کو لے کے اور انفراسٹرکچر کے ساتھ پھر کسی دوسری سٹی میں جائیں. That makes sense. And I think Lahore is a good market to test it out given the Lahore traffic and the chaos and the size of the city. اچھا, ایک چیز میں پرسنلی بھی سمجھنا چاہ رہی ہوں, and I would want people who are watching to get this as well. بیٹریز کی کیا سچویشن ہے اگر ہم لیڈ ایسڈ اور لیتھیم آئن کو کمپیئر کریں, تو وائی از ون بیٹر دین دی ادر, اینڈ ویئر ڈو یو گائز اسٹینڈ ان دا بیٹری یوزیج؟ جی, نا دس از اے امپورٹنٹ کویسچن ٹو انڈرسٹینڈ کہ بیٹریز 2-3 ٹائپس کی آ رہی ہیں. ایک تو لیڈ ایسڈ بیٹری جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ٹریڈیشنل بیٹری ہے جو یو پی ایس میں بھی آج کل استعمال ہوتی ہے. اس کی ڈینسٹی بڑی کم ہوتی ہے انرجی کی, تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے, بھاری ہوتی ہے, اور اس کی لائف بھی کم ہوتی ہے, لائک 18 مہینے, کئی تو مطلب 12 مہینے میں ہی ختم ہو جاتی ہیں, تو آپ کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے. تو وہ والی بیٹریز were the first one people used in Pakistan when they initially started building electric bikes. تو اس سے تو لوگوں کا ایکسپیرینس بھی خراب ہو گیا کہ بھائی یہ کیا, مجھے تو کہا گیا تھا کہ میری بہت سیونگز ہیں, یہ ہر 6 ماہ بعد مجھے بیٹری چینج کرنی پڑ رہی ہے. تو لیتھیم آئن پھر ایک نیکسٹ کیمسٹری ہے, اس کے اندر بھی اسپلٹس ہیں. لیتھیم آئن میں NMC ہے, پھر LFP ہے. ہم LFP یوز کر رہے ہیں. NMC از ڈینسر, اس میں بھی کافی ساری چارج سائیکلز ہیں, اس کی لانگر لائف ہے, لیکن اس کا فلیمیبلٹی کا پرابلم ہے, تھرمل رن وے کا پرابلم ہے. ایکسیڈنٹ میں وہ اگر اس میں آگ لگ جائے تو اس کو بجھانا بہت مشکل ہے, تو سیفٹی ایشو ہے. تو ہم نے اس وجہ سے اس کو ایمبریس نہیں کیا. اس کی کاسٹ ہم پہ یہ کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹری تھوڑی سی بڑی ہے, تھوڑی سی ہیوی ہے. اگر وہی انرجی آپ نے لینی ہے NMC میں یا LFP میں, تو ہم نے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ سیکیورٹی سیفٹی از بیٹر. آف کورس. تو وی ہیو اسٹارٹیڈ ود LFP. تو اس کی لمبی لائف ہے, کئی 1000 سائیکلز کی ہوتی ہے, سالوں چلتی ہے. مطلب جو ہمیں ملی تھی شروع میں وہ 4000 سائیکلز تھے جو نارمل آپ کو نظر آتی ہیں NMC کی بیٹریز لیتھیم وغیرہ میں. وہ ہے تقریباً 1500 سائیکلز, کئیوں کی 1000 سائیکلز ہوتی ہیں, بٹ اسٹل اٹس بیٹر دین لیڈ ایسڈ. بٹ when you talk about these cycles, تو آن ایوریج یہ کتنے سال نکال لیتی ہوگی؟ سائیکل کا مطلب ہے کہ ایک چارج فل ڈسچارج چارج. تو اگر آپ ایک چارج فل چارج ڈسچارج ایک دن میں کرتے ہیں تو اتنے دن بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اتنے سال بن جائیں گے. ونڈرفل, گریٹ. ہم لوگ چارجنگ اور بیٹریز کی بات کر رہے ہیں, تو آئی آلسو سو دیٹ یور ویکلز ریکوائر 1 minute آف چارجنگ. ٹھیک ہے. وہ ہم بیسیکلی سواپ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ٹیل اس اباؤٹ دیٹ ایز ویل. بیسیکلی یو کین چینج دا بیٹری, the charged one in 1 minute, and that's how you recharge your bike in 1 minute. ٹھیک ہے. And how long does that last then? 60 to 800 kilometer کی رینج ملتی ہے ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو ڈرائیو. ٹھیک ہو گیا. ونڈرفل. اچھا, اگر میں زپ ٹیکنالوجیز کی ان پرٹیکولر بات کروں اب, تو ایزی ٹو ریڈ کہ یو گائز مکس سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر, بٹ ایگزیکٹلی اس کا مطلب کیا ہے ان پریکٹس کے, کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, ایفیشنسی امپروو کرتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ موبائل ایپ آتی ہے, سافٹ ویئر ہے وہ, اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جگہ جگہ ہماری جو اسٹیشنز لگے ہیں وہ کہاں ہیں. اوکے. اور نئے اسٹیشن جب لگاتے ہیں تو آپ کو ایپ میں نظر آ جاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے اس کی. دوسرا یہ کہ بلنگ آٹومیٹڈ ہو گئی ہے. اب آپ کو کیش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہم کیلکولیٹ کر کے بل دے دیتے ہیں, آپ کے فون میں آ جاتا ہے. آپ جیز کیش کے تھرو اور پیچھے اور بھی کچھ ایزی پیسہ وغیرہ سے بھی ہم کنیکٹ کریں گے, ابھی ہوا نہیں. تو اس کے آپ بس فرام یور پرسپیکٹیو آپ بٹن دبا کے اپنی پیمنٹ کر دیتے ہیں, تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو کیری کیش ایز ویل. تو ایک تو یہ سافٹ ویئر کا فائدہ ہے, لوگوں کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس بلٹ ان اسمارٹنیس ہیں، بائک کے اندر سینسرز بھی لگے ہوئے ہیں، جس میں بائک اگر گرتی ہے تو ہم انفارم کر سکتے ہیں آپ کو. ابھی تو ہم انفارم خود ہوتے ہیں، ڈیٹا پروسیس ہوتا ہے. ہمارے پاس زپ کلاؤڈ ہے جس کے اندر یہ سارا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے. ایک ایک کلومیٹر جو ٹریول ہوتا ہے، ایک ایک چارج ڈسچارج اور ٹرانزیکشنز جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ ساری کلاؤڈ میں ہم دیکھ پاتے ہیں. اس کی بیسس پر ہم آپ کو فیچرز دیتے ہیں اینٹی تھیفٹ کے، فار ایگزامپل کہ اگر آپ کی بائک چوری ہو جائے تو ہم اس کو ٹریک کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. ایون ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی بائک کو ڈسیبل کر دیں گے ریموٹلی ان کیس آف تھیفٹ. اوکے. تو وی کین ٹریک اینڈ وی کین آلسو اموبلائز دا بائک. تو یہ ٹیکنالوجی بلڈ ہوئی ہے سافٹ ویئر کے تھرو ساری. اچھا، اب اس میں میرے ذہن میں 2 سوال آ رہے ہیں. ایک تو آئی ووڈ ریئلی وانٹ یو ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ یو گائز ہیو ٹارگیٹڈ دا ڈلیوری رائڈرس ٹو بگن ود میس اڈاپشن کے لیے. پہلے تو اس پہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ڈلیوری رائڈرس کو کیوں اسٹارٹ کیا اینڈ ہاؤ از دا ایکسپیرینس گوئنگ سو فار. جی، بیسیکلی اکنامک سینس بنتی ہے سب سے زیادہ ہائی یوٹیلائزیشن پر الیکٹرک بائکس کی. یس. کیونکہ دا مور یو ٹریول دا مور یو سیو. ہم جو ماڈل لے کے آئے ہیں جس کے اندر آپ بیسکلی بیٹری ایز اے سروس یوز کر رہے ہیں، جگہ جگہ انفراسٹرکچر پہ سواپ کر پا رہے ہیں، اس میں اس کنسیڈریشن یہی تھی کہ اگر کاسٹ بڑھتی ہے یوزر کے لیے کیونکہ اس نے اب چارجنگ کے بھی پیسے دینے ہیں سڑک کے اوپر، تو سب سے پہلے ٹیسٹ ہمیں کرنا چاہیے مارکیٹ کو کہ کمرشل یوز کیس جس کے اندر دا رائڈر کین ایکچولی سی سیونگز اینڈ دین بی موٹیویٹیڈ کہ اچھا مجھے، کیونکہ میری تو کمائی انکریز کر رہی ہے، میری سیونگز بڑھ رہی ہیں، جو میں کما رہا ہوں وہ بڑھ رہا ہے، تو ہی ول بی مور لائکلی ٹو سوئچ ٹو الیکٹرک. اور دوسری بات یہ کہ اس سیگمنٹ کو کوئی اور ٹارگیٹ بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ کیونکہ اس سیگمنٹ کو اپ ٹائم از ایوری تھنگ فار دیٹ سیگمنٹ. اور اگر آپ نے میس مارکیٹ اڈاپشن کرنی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دیٹس آور گول، تو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ یوز کیس جس کے اندر لوگ 200 کلومیٹر روز چل رہے ہیں، 250-300 کلومیٹر کئی دفعہ چل جاتے ہیں. تو اس سینس میں وی سیڈ کہ it makes not only the sense from our vision perspective but also economics perspective. It makes more sense کہ آپ high utilization use cases کو target کریں، ان کو savings provide کریں، and then we can once we have the infrastructure in place through that effort, then we can offer it to the rest of the consumer market. ٹھیک ہے. اب مجھے اس کا فائدہ بھی نظر آ رہا ہے، بٹ دین آئی ایم آلسو ونڈرنگ کہ سنس یو گائز آر جسٹ ٹیسٹنگ اٹ آؤٹ اینڈ رائڈرس کے لیے اپ ٹائم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، یو سیڈ وی آل نو، تو ایز افیکٹو اٹ از ٹو ٹیسٹ آؤٹ، ان کی سیونگ زیادہ ان کو ایزیلی سمجھ آ جائیں گی کتنی ہے کیونکہ وہ یوٹیلائز زیادہ کرتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس آلسو سینسٹیو کیونکہ یو آر ٹرائنگ آؤٹ اے پروڈکٹ، یو آر ٹیسٹنگ آؤٹ اے پروڈکٹ اینڈ یو آر ٹارگیٹنگ اے سیگمنٹ جو بہت زیادہ سینسٹیولی ڈپینڈنٹ ہے اس پہ کہ اگر ان کو کوئی ڈلیوری کرنی اور آف کورس یو گائز آر جسٹ بگننگ اور بیٹری کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا فار سم ریزن بائک بند ہو جاتی ہے، چارجنگ کا ایشو آ جاتا ہے، تو وہ کافی زیادہ ایک پریشر بھی ہے اس چیز کا. Like you guys started with a bigger test than to start with, you know, small normal consumers. Right. تو اسی لیے ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی یہ کہ ہم ایک سٹی بائی سٹی لانچ کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اسکیل کو کنٹرول کر کے اپنی جو ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھا اس کو ایکسپینڈ کیا ہے. تو اس میں آفٹر سیل سپورٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ ٹو اٹ. تو اگر ہم ایک دم سے کراچی بھی چلے جائیں، حیدرآباد بھی، اسلام آباد بھی، تو سپورٹ پرووائڈ کرنا مشکل ہو جانا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اسی لیے لاہور سے اسٹارٹ کیا. لاہور میں بہت اچھی سپورٹ دے دی ہے کہ اس وقت فوڈ پینڈا کے رائڈر 2,000 روپے پر ویک بچا رہے ہیں. Wonderful. That is amazing. And I'd also want to understand that are you guys collaborating with the companies یا آپ ڈائریکٹلی رائڈرز کو سبسڈائز کر رہے ہیں یا پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں؟ So we started with companies, but we found that companies don't own the bikes.
So companies are mostly facilitator. Okay. کہ ہاں we can have our riders look at this bike and maybe we can help with some incentives from our side, لیکن بائک تو ہم نے نہیں خریدنی. Ultimately you have to sell it to the consumer. Okay. So that's how, کیونکہ دیکھیں نا فوڈ پینڈا اور جتنے بھی اور اس طرح ڈلیوری ان ڈرائیو یانگو ان کے سارے رائڈرز اپنی بائک لے کے آتے ہیں. تو ہم نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس ناؤ موو ٹو کنزیومر مارکیٹ اینڈ ڈائریکٹلی سیل ٹو دوز گائز. دیٹس ایکچولی ایون بیٹر, کیونکہ آپ لوگ ڈائریکٹلی کنزیومر کے ساتھ, آپ اگر ڈائریکٹلی کنزیومر سے اڈاپٹ کروا رہے ہیں, ان کو کنونس کرا رہے ہیں, تو دیٹس ایون بیٹر. اینڈ سو فار یو آر سیئنگ کہ the feedback has been positive and the experience, especially if they're saving 2,000 rupees per week, that's incredible. جی بالکل. تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بیٹری سواپنگ از دا رائٹ وے ٹو گو, کیونکہ نو بڈی وانٹس ٹو ویٹ. People who have their income dependent on their bike certainly will not switch to electric. اگر آپ ایون آپ چارجنگ اسٹیشن بھی پرووائڈ کرنے انہیں سڑک پہ, اب وہ اگر اس نے گھنٹہ لگا کے چارج کرنا ہے, ویسے تو 2 گھنٹے منیمم ہے وہ فاسٹ چارجنگ میں, اور ریئلی سلو چارجنگ کے اندر تو یہ 4 to 6 hours لگ جاتے ہیں. تو who will wait that long? That's not efficient. Especially ہم وہی بات کریں کہ 2 wheelers کو تو ویسے ہی زیادہ موبلٹی میں ایز چاہیے ہوتی ہے, فریڈم چاہیے ہوتا ہے موو کرنے کا, تو دس از گonna be a great سیٹ بیک فار دیم. اچھا, میں آئی ایم کیوریس ٹو نو کہ اسکیل کرنے کے لیے آپ لوگوں کے کیا پلانس ہیں, اور ہیو یو گائز تھاٹ اباؤٹ دیٹ ایز آف یٹ؟ آپ کے KPIs کیا ہیں کہ لاہور میں ہم نے یہ اچیو کر لینا ہے, اس کے بعد وی ول موو ٹو اندر سٹی؟ جی, اسکیل کے ہمارے پلان یہی ہیں کہ کراچی نیکسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے. لیکن جو KPI ہے وہ یہ کہ کیا ہم اپ ٹائم میکسیمم دے پا رہے ہیں اپنے یوزرس کو, آر دے ایکچولی سیونگس ایئر منتھ اوور منتھ. تو اس وقت ہمارا ڈیٹا پروو کر رہا ہے کہ وٹ وی ہیو آفرڈ از ورکنگ. اب لاہور میں ہی اسکیل کرنا پہلا اسٹیپ ہوگا کہ ایز وی ایڈ مور بائکس ٹو دا مکس وی ول نیڈ ٹو ایڈ مور چارجنگ اسٹیشنس وچ از بیسکلی بیٹری سواپ اسٹیشنس. تو ایک خاص ہمیں یہ نظر آیا کہ لاہور کی سٹی ہے, اس میں اگر 20 لوکیشنس پہ ہم اپنی لگا دیں سواپ اسٹیشنس, اس وقت 16 تو ہو گئے ہیں. اوکے, تو ہم اگر 20 یا 22 اس طرح کر کے اس نمبر تک پہنچ جاتے ہیں تو دین وی ول بی اوکے ٹو موو آن ٹو سم ادر سٹی. ٹھیک ہو گیا. اینڈ ہاؤ سون ڈو یو تھنک وہ ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک ود ان فیو منتھس. ہم نے ٹیسٹ ڈرائیوس کرنا شروع کر دیے کراچی میں. ہماری 4 بائکس چلی گئی ہیں وہاں پہ. وی ہیو اسٹارٹیڈ گیٹنگ سم فیڈ بیک, اور فیڈ بیک بڑا پازیٹیو یہ کہ یہ بائک بہت کمفرٹیبل ہے, اسٹرانگ ہے, سارا دن ہم چلاتے ہیں, تھکتے نہیں ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. دوسرا ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ بائک گرم ہو جاتی ہے یا وہ ٹائرس کے ایشوز ہوتے ہیں. نارمل جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایک پیٹرول بائک یوزر کی, یا بریکس کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹائرس کی کوالٹی ٹھیک نہ ہو تو اٹس کڈز اینڈ آل. تو EV بائکس اس میں کس طرح سے ان پرابلمس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ آئی تھنک پرابلم وہ والی پرابلم تو نہیں EV بائک فکس کرتی, کیونکہ وہ تو ٹائر کی کوالٹی اور روڈ کی کوالٹی پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. تو وہ آپ کو اسی طرح سے ٹائرس چینج کرنے پڑتے ہیں, اسی طرح سے اپنے بریک شوز چینج کرنے پڑتے ہیں. تو دا ڈفرینس دیٹ وی آر میکنگ ہیئر از کہ ہم جو کاسٹ ہے وہ وہی رکھ رہے ہیں جو کہ پیٹرول والی ہے. یعنی کہ اب کوئی امپورٹڈ بریک شو یوز نہیں کر رہے جو کہ آپ کو باہر سے منگوانا پڑے, جو آپ کو مہنگا پڑ جاتا ہے, جو کہ آئی تھنک از دا کیس ود لاٹ آف ادر EV بائکس جو کہ امپورٹڈ کٹس کے ساتھ آئی ہیں. یہ ایک ایڈوانٹیج ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اچھا, مینوفیکچرنگ کی آئی ایم ریپنگ دس اپ, لیکن مجھے آپ کی LinkedIn پوسٹ یاد آ گئی ہے. آئی تھنک آپ نے نٹس کی بولٹس کی بات کی تھی کہ دے آر دا لوکلی مینوفیکچرڈ ونز آر ناٹ آف گڈ انف کوالٹی. اور یہ ابھی دوبارہ بھی آپ نے مینشن کیا کہ کچھ پارٹس ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں آئی ووڈ لو ٹو نو کہ ہماری جو آٹو موبائل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس وقت, وہ کیا کیا ہرڈلس فیس کر رہی ہے, اور پاکستان کی ایگزسٹنگ جو پارٹ مینوفیکچررز ہیں
وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. رائٹ. آئی تھنک دیٹ از دا ریزن ہم اس راؤٹ پہ گئے ہیں کہ اٹ اسپارکس اے چین ریئیکشن. کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بولٹ چاہیے تو اب کوئی نہ کوئی اٹھے گا کہے گا ٹھیک ہے, آپ ڈیمانڈ کریٹ کریں گے تو کوئی بنائے گا. اب میں بناتا ہوں. تو یہ پروسیس ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا ہے جس پہ جانا چاہیے ای وی بائکس کے اندر, کیونکہ ہم ابھی بھی زیادہ سے زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں کٹس وغیرہ, وچ از ناٹ ریئلی ہیلپنگ آور کنٹری ان ادر وے ٹو پٹ اٹ. ہاں اس کا یہ ہے ضرور ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری بائکس آ گئی ہیں سڈنلی جو کہ ایمیشنز کو ہینڈل کر رہی ہیں, کیونکہ اتنی آپ کی پروڈکشن اپنی نہیں تھی, آپ نے چائنا سے منگوا لی, اس کا یہ ایک پازیٹیو ہے. لیکن انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے نہیں, اور انڈسٹری انہیں سے ڈیولپ ہوگی جو لوکل مینوفیکچرنگ کریں گے. تو ہرڈلز یہی ہے کہ اگر لوکل مینوفیکچررز کو انسینٹیوائز زیادہ کریں ہم, جو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا اچھا ہو نہیں رہا انسینٹیوائز, کیونکہ کٹس والوں کے پاس کافی سارے ایڈوانٹیجز ہیں اور گورنمنٹ بھی ان کو ایکچولی میں یہ کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ اور ہمارا پوری جو مشینری ہے دے تھنک ان ٹرمز آف کٹس. آپ کی جو جتنی بھی امپورٹ ہوتی ہے وہ کٹس کی فارم میں ہوتی ہے, اور کٹس کی فارم میں کیٹیگرائز ہوتی ہے, ریکنسائل ہوتی ہے. تو اگر آپ کوئی پارٹ منگوا بھی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے اتنی کٹس منگوا لی. اوکے. اس سے کچھ ہمارے لیے ہرڈلس کریٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں منگوائی تھی, وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے کٹس منگوائی ہیں. سو یو آر سیئنگ کہ آپ انڈیویژول پارٹس نہیں خرید سکتے, یو ہیو ٹو پرچیز دا کٹس. وہ یہ ایک ایشو ہے امپورٹ سائٹ پر. اوکے. کہ اٹ از ریکنسائلڈ ایز اے کٹ. آل رائٹ. تو ابھی وہ بلکہ ریز ہوا ہے یہ ایشو, اور آئی تھنک انہوں نے پازیٹیو رسپانس دیا گورنمنٹ نے کہ ہاں ہم اس کو ریکنسائل کرنے کا طریقہ نکالتے ہیں. اور تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وی آر ہیویلی اسٹل ڈپینڈنٹ آن امپورٹس ایون وین وی آر سوئچنگ ٹو ای ویز, which should not be the case. We should reduce. Our government is very much aware of it and they're trying their best to do it. جیسے جیسے local manufacturers encourage ہوتے ہیں, incentivize ہوتے ہیں, ویسے ویسے یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ نٹ ٹھیک نہیں بن رہے یہاں پہ, پھر وہ بھی کوالٹی امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہم یہ اٹس سیف ٹو سے کہ اگر ہم لوگ مینوفیکچرنگ اسٹیبلش کرتے ہیں پاکستان میں تو پھر وہ باقی اپرچونیٹیز بھی کریٹ کرتا ہے چھوٹے مینوفیکچررس کے لیے, پارٹ مینوفیکچررس کے لیے. سو دیٹس گڈ فار دا اکانومی ایز ویل. دیٹ از گڈ فار دا اکانومی, اور یہی ہونا چاہیے. اینڈ دیٹس واٹ آئی مینٹ بائی کہ آٹو موٹیو انڈسٹری کی ری انوینشن اب پاسبل ہے, کیونکہ یہ موقع ہے. اس طرح کے موقع, کیونکہ پچھلی انڈسٹری پیٹرول آٹو موٹیو انڈسٹری تو میچور ہو چکی ہے, وہ جو پلیئرس تھے سو تھے اب وہی ہیں. تو دس از اے نیو اپرچونیٹی ٹو اسٹیپ ان. اگر آپ چھوٹے پارٹس بھی مینوفیکچر کرنا شروع کرتے ہیں that starts with comparatively less investment and you have an opportunity to supply to an industry that's hopefully growing now. بالکل. اچھا, ایک آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ ہم لوگ پالیسیز پہ بہت ڈپینڈ کرتے ہیں, اسپیشلی جب ہم انٹروڈکٹری فیز میں ہوتے ہیں کسی بھی انڈسٹری کے. الیکٹریسٹی ٹیرفس اور الیکٹریسٹی ویسے ہی ہماری عوام کی جو ہے وہ دکھتی رہ گئے. سو ڈو یو تھنک کہ وہ بجلی کے اوپر جو ٹیرفس لگ رہے ہیں یا بجلی مہنگی ہو رہی ہے, اوپر نیچے ہو رہی ہے, وہ بھی افیکٹ کرے گا اڈاپشن کو؟ جی, انفیکٹ گورنمنٹ نے تو جو چارجنگ اسٹیشن پر ریٹس لگائے ہیں اور جو ابھی امپلیمنٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے, وہ دے آر مچ بیٹر دین ایون یور ڈومیسٹک ریٹس, لائک 39 روپیز پر یونٹ. تو یہ آپ کا جنرلی 45 تک جاتا ہے, تو اس سے بھی نیچے ہے آن ایوریج. تو گورنمنٹ تو انسینٹیوائز کر رہی ہے کہ ریٹ اور بھی کم ہو جائے, لوگ الیکٹریسٹی زیادہ یوز کریں اس ای ویز کے زمرے میں. اور ان کا انسینٹیو یہ بھی ہے کہ بڑی سرپلس ہے, مطلب کیپیسٹی ہے, کیپیسٹی چارجز تو دے رہے ہیں, الیکٹریسٹی پروڈیوس نہیں ہو رہی, تو وائی ناٹ incentivize EV industry to have cheaper rate so they can utilize the unused capacity. تو ان کے لیے تو بہتر ہے گورنمنٹ کے لیے کہ اگر ای وی انڈسٹری زیادہ سے زیادہ الیکٹریسٹی کنزیوم کرنے لگ جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ منسٹری آف انرجی کی پالیسی تو آ گئی ہے. امپلیمنٹیشن میں ہرڈلز ہیں, جیسے ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے نیکا کا ریٹ 39 روپیز والا, اور ہمیں ہو گیا تقریباً 8 ماہ ہو گئے
وہ ابھی تک ملا نہیں ہے. اوکے. لیکن تو وہ لیکن وی آر ویری implementation کے کلوز ٹو مسئلے اٹ. ہمیں گورنمنٹ جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں دے سے کہ ہاں یہ ہم اس کو ہیلپ کر رہے ہیں آپ کی, اور وہ کرتے بھی ہیں, کچھ اسٹیپس لے رہے ہیں وہ, تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیر انٹینٹ از دیئر, لیکن وہ جو کچھ میکینکس ہے نا نیچے لیول پر, اسٹرکچرل پرابلمز ہے نا, وہ ایک چیز نہیں ہے. دیر آر 10 اسٹیپس بہائنڈ اٹ دیٹ نیڈ ٹو بی فکسڈ اینڈ ٹیکن بالکل ٹو ریچ دیٹ. تو پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ایکشن اس لیے سلوڈ ڈاؤن ہے کیونکہ دیر از این انٹائر اسٹرکچرل پرابلم. ایگزیکٹلی وہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. تھینک یو سو مچ حسن. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری ایکسٹینسو ڈسکشن. میری نالج میں بھی بہت اضافہ ہوا. آئی ایم شیور پیپل ہو آر انٹینڈنگ ٹو سوئچ وڈ آلسو بینیفٹ فرام دس ڈسکشن. لاسٹلی آئی وڈ جسٹ وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دس کہ آپ اگلے کتنے سالوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ای وی انڈسٹری اسپیشلی فار ٹو ویلرز ہماری انٹروڈکٹری سے گروتھ فیز میں جانا شروع ہو جائے گی, جہاں لوگ بھی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے, مینوفیکچررز بھی زیادہ انٹر ہو جائیں گے, اینڈ وی ول اسٹیپ آن دیٹ پاتھ جہاں انڈسٹری گرو کر رہی ہے. I think within 2 years you will see even greater adoption, کیونکہ امپیٹس تو آ چکا ہے اور بیریئرز بھی بہت سارے گر چکے ہیں. اگر انفراسٹرکچر اور پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں ہم وہ اپنے اسٹرکچرل پرابلمس فکس کر دیتے ہیں تو پیپل ول سی ویری ریپڈ گروتھ فرام دس پوائنٹ آن. I love the optimism. Thank you so much, Hassan, once again for being on the show. Thank you.